हमारे चैनल अर्रहमान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यार जब ईदी लेने का वक्त हो उस दिन हम बाजार में हो, खरीदारी चांद रात के ऊपर छोड़ते हैं कि उस रात को हम बाजार जाएंगे। कुछ लोग या तो लैलतुल जायजा, ये अल्लाह से रहमतें लेने की रात है, बरकतें वसूल करने की रात है। रात शरीयत इस्लामिया में लैलतुल जायजा कहलाती है और अल्लाह ताला जल्ला शानुहु बंदों को इस रात नवाजता है कि पूरा महीना तुमने रोजे रखे और अब मैं तुम्हें उसका सिला अता करूंगा। और लैलतुल जायजा में अल्लाह ईदी अता करता है और बंदों को वो अता करता है जो वो सोच भी नहीं सकते कि हमारा मालिक हमें क्या क्या अता करता है। आज शख्स जो ईदी देता है, भी बचपन में ईदी मिलती रही होगी, अब भी मिलती होगी, तो कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये, लेकिन कोई ऐसा भी होता है कि जिसके पास फरावानियाँ होती हैं तो फिर उसकी ईदी तो उसकी ईदी होती है। तो हर शख्स अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही ईदी देता है ना। तो यार जब एक आम आदमी 10-20 रुपये दे देता है, लेकिन जिसको अल्लाह ने बड़ा नवाजा हो तो वो फिर 500 रुपये का नोट आपको देता है कि जनाब ये ईदी है आपकी, तो फिर अल्लाह कितनी ईदी देता होगा, वो कितनी करम नवाजियाँ फरमाता होगा। तो यार जब ईदी लेने का वक्त हो उस दिन हम बाजार में हो, जब ईदी लेने का वक्त, कुछ लोग अपने सारे काम और सारी खरीदारी चांद रात के ऊपर छोड़ दें कि उस रात को हम बाजार जाएंगे। कुछ लोगों को शौक होता है उस रात बाजार जाने का, हालांकि बाजार शर्रुल अमाकिन, बुरी जगह, सबसे बेहतर जगह अल्लाह के घर मस्जिदें हैं और सबसे बदतरीन जगह बाजार हैं। तो मजबूरी के साथ बाजार में जाया जाता है। आपकी मजबूरी है कुछ खरीदना, और अगर आप कारोबार करते हैं तो आपकी मजबूरी है कुछ बेचना, ताकि आप उस खरीदो फरोख्त से अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा सकें या अपनी ज़रूरियात को वहाँ से जाके ख़रीद के ला सकें। तो वो मजबूरी है। तो मजबूरी के लिए आप वहाँ जा सकते हैं और हमें हुक्म दिया गया देर से जाओ जल्दी वापस आ जाओ। मस्जिद में हुक्म दिया गया है जल्दी जाओ देर से वापस आओ। और हमें पता है कि चांद रात को रश कितना होता है और हम उसी वक्त के लिए सारे काम छोड़े हों जबकि कंधे से कंधा छू रहा होता है और मर्द व ज़न का इख्तलात भी वहाँ होता है। तो फिर अपने आप को बचाना और अपने आप को महफूज रखना और अपनी नज़र की इफ़्फ़त और पाकीज़गी का ख्याल रखना कितना मुश्किल हो जाएगा। अपने आप को आजमाइश में ही क्यों डाला जाए कि जिसमें हम पूरे न उतर सकें। तो इसलिए ये बात जहन में रखिएगा कि ये लैलतुल जायज़ा है, ये झोली फैला के रब से मांगने का वक्त है, ये बाज़ारों में आवारगी का वक्त नहीं है। तो ये रात भी हमारी अल्लाह की हुजूर इबादत में गुजरनी चाहिए, ज़िक्र व फ़िक्र में गुजरनी चाहिए, याद इलाही में गुजरनी चाहिए। तो लैलतुल जायज़ा को कभी ज़ाया न कीजिए और इस रात को बर्बाद न कीजिए। सारे महीने की मेहनत आपने जो की, अब उसका सिला लेने का वक्त है, अब ईदी लेने का वक्त है। तो ईदी लीजिए अपने रब से, झोलियाँ फैला फैला के लीजिए, उससे खैरात मांगिए, उसकी करम नवाजियाँ और उसकी रहमतें तुम्हारे ऊपर बरसेंगी, तो उनको अपने दामन में संभो लीजिए। तो अपनी ज़रूरियात के लिए और वक्त निकालिए। और ईद का दिन भी अल्लाह ने हमें 5 नमाजों के अलावा एक इजाफी नमाज ईद की हमारे ऊपर वाजिब की है। ईद के दिन तो लोग फ़र्ज नमाजें छोड़ देते हैं, जबकि ईद के दिन फ़र्ज नमाजों के अलावा एक इजाफी नमाज रखी गई है। तो ये हमारा इम्तिहान था, हमारे 1 महीने की जो ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद आज ज़ोहर के वक्त, आज ईद के दिन फजर के वक्त, आज असर और मगरिब के वक्त देखना था कि उसका असर हमारी रूह में कितना उतरा है। और मैं कहता हूँ कि जब मुसलमान सारा महीना रोज़े रखें, तरावी भी पढ़े और नमाजें भी अदा करें, और ईद के दिन फजर के वक्त मस्जिद में नमाजी ना मिले, ज़ोहर के वक्त आती सफ़ हो, तो शैतान तो बड़ा खुश होता होगा
وہ تو بڑا راضی ہوتا ہوگا کہ یہ پڑھتے تھے نمازیں اور تراویح اور کیا کیا کرتے تھے، پتہ چلا نا کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں اترا اور یہ جہاں کھڑے تھے اس سے بھی نیچے لڑک کے آ گئے۔ تو شیطان کو کبھی خوش نہ ہونے دینا، اللہ کے حضور سرخروئی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہ سیام سے رخصت ہوں۔ یہ گھڑیاں اللہ نے نصیب کی، گنتی کے دن انہیں کہا گیا ہے، تو یہ گنتی کے دن یوں ہی بیت جاتے ہیں اور اسی طرح پوری زندگی بیت جاتی ہے، اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھلتی ہے کہ ہم یہ یوم افطار جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، یہ سجدہ شکر ہے اللہ کے حضور کے مالک تو نے ہمیں ہدایت عطا کی، تو نے ہمیں توفیق عطا کی، اور تیری توفیق کے بغیر سخت گرمی کے یہ روزے ہم نہ رکھ پاتے، تیری توفیق کے بغیر فاقے نہ کاٹ پاتے، یہ تیرے ہی کرم سے، تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہمیں صبر نصیب ہوا۔ الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ تو جس نے توفیق دی، اب اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کھلے میدان میں، ہم مرکز میں، ہم مسجد میں، ہم مختلف جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، مالک میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، تو نے توفیق دی تو روزے رکھے گئے، تو نے توفیق دی تو گنتی کے دن پورے ہوئے، تو نے توفیق دی تو مالک تیرے ہی حضور حاضر ہوئے، اور یہ تیرا ہی کرم ہے اور تیری ہی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے معاذ واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ فرمایا، واللہ انی لأحبک، اے معاذ میں اللہ کی قسم تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور اس پیار کی وجہ سے حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا کیا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو ترک نہیں کرنا، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور وہ کیا؟ اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی، مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کرنے کی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اس سے توفیق مانگی، مالک نعمت بھی تو دے اور اس نعمت پر شکرانے کی توفیق بھی تو عطا کر۔ اور اللہ فرماتے ہیں میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب تم شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ، تو میں تم سے عہد کرتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت میں برکت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ کتنی خوبصورت بات ارشاد کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے، جو آگ تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دے، تمہارا گوشت چلا کے رکھ دے اور تم وہاں ذلت سہو، یہ تمہارے رب کی منشا نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ یہ تمہارا عمل ہے کہ تم عذابوں کو خرید رہے ہو، تم عذابوں میں چھلانگیں لگا رہے ہو۔ اس کی مرضی کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ، تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف کرتے، تمہارے درجے بھی بلند فرمائے۔ بلکہ ایک دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کے گھڑے میں گرنے والے تھے، ایک جنبش پا کی دیر تھی کہ تم ایندھن بن جاتے۔ کہا کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو کہ جس نعمت نے، اس نعمت سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی راہوں پہ ڈال دیا۔ تو ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ رحمت رب بہانہ میچوئے، اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں اور بندوں کو بخشنا اسے بڑا پسند ہے۔ ہی میں بندوں پر جب بندے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے
کہ کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو جو کام پورا کرے. تو وہ کہتے ہیں مالک اجر تو پورا ہی ملنا چاہیے. تو فرمایا یہ چیخ چیخ کے جو مجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے ان کو بخش دیا. اور وہ چیخ چیخ کے کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ماہ رمضان اپنی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوا اور رحمتیں لٹاتا ہوا ہم سے رخصتی کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ اس ماہ مبارک کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار. ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ آیا اور چلا گیا اور ہم جہاں کھڑے تھے وہی کے وہی ہی کھڑے نظر آئیں. اللہ اس مہینے کو ہمارے باطن کی ستھرائی کا ذریعہ بنا، ہمارے اندر کی پاکیزگی کا سبب بنا دے، ہمارے اندر اجڑنے سے بچ جائیں، ہمارے من صاف ہو جائیں. یہ توبہ کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے. اس مہینے کی ہر رات بخشش برستی ہے، ہر دن میں نور برستا ہے. اس کے روزے گناہوں کا کفارہ ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ضامن ہے. تو آئیے میں اور آپ اس ماہ مبارک میں اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے اس کی خاص رحمتوں سے مالا مال ہوں. اور لیلۃ الجائزہ جو آنے والی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ رات اللہ کی خاص رحمتوں کے بٹنے کی رات. جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو آخری وقت میں مزدوری ملتی ہے. تو گویا لیلۃ الجائزہ کو بازاروں میں نہ گزارنا. کچھ لوگ اہتمام سے اپنے کام مؤخر کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس رات بازار جائیں گے، وہ رونق میلہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور بہت سارے اوباش بے حیا اور عیاش مزاج کے لوگ تو وہاں ہجوم میں گھس کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں. تو یہ کتنی غلاظت اور کتنی گندگی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ گزرا اور ابھی شیطان کھلے اور سب سے پہلے آ کے اس کو چمٹ گیا اور اس کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا. تو لیلۃ الجائزہ یہ اللہ سے رحمتیں لینے کی رات ہے، برکتیں وصول کرنے کی رات ہے. یہ رات بھی مصلی بچھا کے بیٹھی اور اللہ سے رحمتیں مانگیے اور اس کی کرم نوازیوں کے لیے اس کے حضور سوال کیجیے. ہمارے چینل الرحمان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایک کمنٹ کر کے جائے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی.